الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے خود قرآن نے حکم دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب درود اور سلام بھیجو اس غیب بتانے والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جہاں قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں روزے رکھنے کے لیے حکم دیا کہ روزے رکھو، یہ روزے تمہارے لیے ایسے ہی ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تو وہیں پر ہمارے لیے یہ بات بھی بیان کی گئی ہے حدیث طیبہ میں کہ جو لوگ روزے نہیں رکھتے، روزے ضائع کرتے ہیں، تو انہیں کتنا عذاب ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کس قدر ناراض ہوتا ہے اور ان کے ساتھ کیا انجام ہونے والا ہوتا ہے۔ آئیے آج روزے نہ رکھنے کے انجام پر غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھیے، رمضان المبارک کا روزہ ترک کرنے پر سخت ترین وعیدیں آئی ہیں۔ رمضان شریف کا ایک روزہ جو کوئی شخص بلا عذر شرعی یعنی شریعت کی اجازت کے بغیر، شریعت نے جو جائز اجازتیں دی ہیں اس کے بغیر ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو حدیث پاک کے مطابق اسے 9 لاکھ برس تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو جس نے ایک روزہ ضائع کر دیا، اب ذرا غور کیجئے، عمر بھر بھی وہ روزے رکھتا رہے تب بھی اس چھوڑے ہوئے ایک روزے کی فضیلت اور برکت حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ ماہ رمضان میں رکھے گئے روزے میں یہ برکت ہوتی ہے کہ رمضان میں ایک نیکی 1 لاکھ نیکی بن جاتی ہے۔ رمضان میں ایک ایک عمل لاکھ درجے دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک نماز، فرض نماز پڑھتے ہیں تو 70 فرضوں کے برابر اس کا اجر و ثواب بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو 70 مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب بن جاتا ہے۔ عام طور پر ایک جماعت میں 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، مگر اس میں دیکھیے کتنا بابرکت ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں جو شخص نفل نماز پڑھتا ہے اسے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ روزے اور رمضان کی برکت سے ہوتا ہے۔ اب رمضان گزرنے کے بعد اس کے کفارے کے طور پر روزے رکھتے رہیں، جو روزے چھوٹ گئے کتنے ہی رکھتے رہیں، ان دنوں میں رکھے گئے روزوں کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک کہ ایک روزہ چھوٹا تو اس کے کفارے میں 61 روزے رکھنے ہیں، 60 کفارے کے ایک روزہ اس کی قضا کا۔ تو بتائیے کہاں اس کی برابری ہو سکتی ہے؟ تو پھر جو اس کے روزوں کو چھوڑتا ہے، رمضان کے روزوں کو ضائع کرتا ہے، وہ کتنے نقصان میں ہے۔ عذاب اپنی جگہ پر ہے، ثواب سے محرومی اپنی جگہ پر ہے، رحمتوں سے دوری اپنی جگہ پر ہے، روحانیت کا ضائع کرنا الگ معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے کبھی کسی کا کوئی روزہ نہ چھوٹے اور ہمیشہ روزوں کے پابند ہو جائیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے رمضان شریف کے ایک دن کا روزہ بغیر کسی صحیح رخصت کے یعنی بغیر اجازت کے، جو جائز طریقہ بتایا، بغیر کسی رخصت کے، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی وجہ کے ضائع کیا تو زمانہ بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اب وہ زندگی بھر روزے رکھتا رہے تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی، یعنی اس کا برابری، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ یہ فارمولہ تو ہے کہ ہمیں اس کے کفارے کے طور پر 60 روزے رکھنے ہیں اور ایک اس کی قضا ہے، لیکن اس کی جو برکتیں وہ زندگی بھر روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کی قضا کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی وہ فضیلت جو رمضان میں ہے، وہ روزہ رکھنے کی فضیلت جو رمضان میں ہے، وہ تو ضائع ہو گئی، اب وہ نہیں ملنے والی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے قہر و غضب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے۔ روزے چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ دیکھیے دن گزرتا ہے، کتنی تیزی سے گزرتا ہے۔ ہم صبح سحری کرتے ہیں، سحری کا ایک وقت ہوتا ہے، ہم نے سحری کی، نماز پڑھی، 1 گھنٹہ تو آسانی سے نکل جاتا ہے، اگلا گھنٹہ
ہم باتیں کرنے میں، کچھ قرآن پڑھنے میں، کچھ ذکر و اذکار کرنے میں، کچھ وظائف پڑھنے میں نکال دیتے ہیں، پھر کچھ نہ کچھ ہمیں سستی رہتی ہے، کچھ تھکاوٹ ہوتی ہے، ہم آرام کرتے ہیں، اکثر لوگ آرام کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اٹھتے ہیں، پھر کام پر جاتے ہیں، کاروبار کی طرف جاتے ہیں، پھر نمازوں کا وقت آتا رہتا ہے، نمازوں کے پڑھنے سے جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ دور ہوتی چلی جاتی ہے، نماز پڑھتے ہیں تھکاوٹ بھاگتی ہے، نماز پڑھتے ہیں ہمیں سستی نکلتی ہے، نماز پڑھتے ہیں ہماری تھکان ختم ہوتی ہے، بھوک اور پیاس کا احساس کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے یہ وقت گزر کر افطار کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ ہم تو خوش نصیب ہیں، ہم بہترین امت میں ہیں، ہم بہترین امت میں، آخری امت میں، ہم پر کتنا بڑا کرم ہے کہ سحری بھی مل گئی، افطار بھی مل گئی، ورنہ پچھلی امتوں میں تو سحری اور افطار نہیں ہوتی تھی اور انہیں کنٹینیو روزے رکھنے پڑتے تھے، ان کی سحری پہلے روزے سے آخری روزے میں افطار، تو ان کا تو معاملہ، ان کا تو حساب اور کتاب ہی اور تھا۔ ہم پر کتنا بڑا کرم، کتنا بڑا احسان ہے، ہماری سحری اور افطار ایک ہی روزے کے اندر، کتنا بڑا احسان ہے۔ آئیے وہ لوگ کہ جو روزے کی قدر نہیں کرتے، پھر ایک مرتبہ توجہ دیں، اے کاش کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا کہ میں سویا ہوا تھا تو خواب میں دو شخص میرے پاس آئے اور ایک مجھے دشوار گزار پہاڑ پر لے گیا، یعنی ایسے پہاڑ پر جس پر گزرنا، جس پر چڑھنا مشکل ہوتا ہو۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصہ پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ یہ دردناک آوازیں کیسی تھیں؟ کن کی تھیں؟ جہنمیوں کی آوازیں۔ جب مجھے آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں سے باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا۔ العیاذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ قربانی کے موقع پر بکرے کو ذبح کر کے اس کی کھال اتارنے کے لیے اسے ٹخنے کی طرف سے اس کے ٹخنے کو کٹ لگا کر پھر اس کی رگوں سے اس کو لٹکا دیا جاتا ہے اس کی کھال اتارنے کے لیے اور اس کے گوشت کے پیس کاٹنے کے لیے، تو بالکل اسی طرح بتایا گیا کہ ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا۔ کچھ لوگوں کو ایسے الٹا لٹکایا گیا اور ان لوگوں کے گل پھڑے پھاڑ دیے گئے تھے اور ان کے گل پھڑوں سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے، یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے، روزے کو ضائع کرتے تھے دن کے وقت میں، روزے کے وقت میں جب کھانا پینا بند ہے اس وقت یہ کھایا پیا کرتے تھے، یہ احساس نہیں کرتے تھے، شرم نہیں کرتے تھے، قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو۔ اس حدیث پاک کا آخری حصہ یہ ہے کہ یہ روزہ افطار کرتے تھے، یعنی قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے چھوڑنا آسان نہیں ہے، ہرگز آسان نہیں ہے۔ آج دنیا میں ہم اپنی خواہش کے تحت، اپنی سستی اور غفلت کے تحت روزے چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کو مطمئن نہیں کر سکتے، اس سے جھوٹے بہانے نہیں چل سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزے رکھنے اور روزوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایسی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ابھی ہمارے چینل اسلام اور دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔